امام ابن حنبل آدمی جب بھی ان کی بات کریں، جب بھی ان کا واقعہ بیان کریں، جب بھی ان کے حالات پڑھیں، آدمی کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ 3 بادشاہوں سے مار کھائی، 3 حکمرانوں سے مار کھائی۔ ہمارے ہاں کسی نے بٹوں سے 2 کوڑے کھا لیے، کسی کا پیر زمین پر نہیں بڑھتا۔ 3 بادشاہوں سے مسلسل مار کھائی، تیسرا بادشاہ گزرا، متوکل کا دور آیا، امام کو رہا کیا، معافی مانگی، عزت و تکریم سے جیل سے نکالا۔ اب ذرا حق کی بات سنو، گھر میں عزت و تکریم سے بھیجا، احسان کیا۔ 3 بادشاہ مار رہے تھے، اس نے نہ صرف رہا کیا بلکہ عزت و تکریم سے رہا کیا، معافی مانگی۔ امام اپنے گھر چلے گئے۔ متوکل کے دل میں خیال آیا کہ امام شکریہ ادا کرنے میرے پاس آئیں گے۔ امام پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا، آخر انتظار کر کر کے ایک دن پیغام بھیجنے لگا کہ میرے دربار میں آؤ۔ ماں نیک عورت تھی، اس نے کہا متوکل سنو، تو دنیا کا بادشاہ ہے لیکن احمد بن حنبل آخرت کا بادشاہ ہے، اس کو ہر کارے کے ہاتھ پیغام نہ بھیجو۔ کہا ماں میں تو اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے گھر میں آئے، میرے لیے دعا کرے، میرے گھر میں برکت نازل ہو جائے۔ کہا پھر ملازم کو نہ بھیجو، بھیجنا ہے تو اپنی ماں کو بھیجو۔ احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں متوکل نے اپنی ماں کو بھیجا۔ ماں اس فقیر کے دروازے پہ آئی، وہ فقیر جس کو نہ 3 بادشاہوں کی بادشاہت مروب کر سکی، نہ بادشاہ کی ماں کی ترغیب مروب کر سکی۔ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی بہک جاتا ہے، یا ڈر سے یا لالچ سے۔ آج کل کے مولوی بغیر دونوں چیزوں کے بک جاتے ہیں، ڈر کی بھی ضرورت نہیں، لالچ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اتنے بے نفس ہیں کہ بغیر قیمت کے ہی بکنے کے لیے تیار ہیں، گاجروں مولویوں سے زیادہ سستے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم پر نظر کرم ڈال دو، ہم تمہارے باپ دادا کے غلام ہیں۔ 3 بادشاہوں نے ڈرا کے دیکھا، پاؤں میں لغزش نہ آئی۔ بادشاہ کی ماں خود دروازے پہ دستک دیتی ہوئی آئی، تب بھی باعث بات میں لغزش نہ آئی۔ بیٹا عبداللہ اندر جا کے خبر دیتا ہے، بابا بادشاہ کی ماں آئی ہے۔ اور بادشاہ کسی چھوٹے سے ملک کا نہیں، ساری اسلامی مملکت کا ایک بادشاہ، عرب سے لے کر عجم تک، شام سے لے کر روم تک، یونان سے لے کر پاکستان تک، ایک بادشاہ اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ کہا بادشاہ کی ماں آئی ہے۔ احمد ابن حنبل نے اپنی نگاہ اٹھائی، فرمایا جاؤ اس سے پوچھو کیا کہتی ہے۔ کہا بابا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہا بلا لو۔ بادشاہ کی ماں آئی اور ادب سے سلام کیا، پردے کے پیچھے بیٹھی، کہنے لگی امام میں اپنے بچے کی طرف سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہا میں معافی دینے والا کون ہوں، اللہ تیرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی امام ایک دن میرے بچے کے گھر تو آ جاؤ۔ امام کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے میرے باپ کی مار کھاتے کھاتے کمر جھک گئی، لیکن میں نے اپنے بابا کے چہرے پر کبھی زردی نہیں دیکھی۔ کوڑے پڑ رہے ہیں، چہرہ اتنا ہوا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مار کھا کھا کر اتنے دبلے اتنے پتلے ہو گئے کہ ہوا چلے تو اس میں اڑ جائیں، اتنے کمزور تھے۔ کہا مار پڑی، کوڑے پڑے، کبھی چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ جب بادشاہ کی ماں نے کہا میرے بیٹے نے تجھ کو اپنے محل میں بلایا ہے، امام کا چہرہ بدل گیا۔ خاتون نے پوچھا امام جواب نہیں دیتے؟ آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا میں اس گھر میں کیسے جا سکتا ہوں جس گھر میں رب کی نافرمانی کی جاتی رہی ہے، اس گھر میں کیسے جاؤں؟ ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا معاف کر دو۔ کہا معافی اور بات ہے، رب کی نافرمانی اور بات ہے۔ دعا مانگتا ہوں لیکن اس گھر میں نہیں جاتا۔ ماں مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ متوکل طرف اٹھا، کہنے لگا ماں ایک دفعہ بلا لاؤ، میرے گھر میں نہیں آتے اپنے گھر میں ہی بلا لو۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ماں مجبور ہو کر پھر گئی، کہنے لگی میرے بیٹے کے گھر نہیں آتے، بادشاہ کے محل میں نہیں جاتے، تو میرے گھر تو آ جاؤ۔ بہت مجبور کیا، منتیں کی، گھر والوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ امام مان لو، یہ بڑھیا ہے، عقیدت سے بلاتی ہیں۔ امام چل پڑے۔ عورت نے اپنے بیٹے کو خبر دی، قسمن قسمن کے کھانے لے کر اپنی والدہ کے گھر میں امام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا۔ کھانے کا وقت ہوا، امام کے سامنے کھانا رکھا، اللہ اکبر۔ امام احمد کا بیٹا عبداللہ ساتھ ہے، ارشاد فرمایا جب کھانا رکھا گیا میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے چہرے کو اٹھایا، خاتون کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا
अम्मा खाने को उठा लो, अहमद इब्ने हम्बल ने तेरे घर में कदम रखने से पहले रोजे की नीयत की हुई है। इस घर में खाना भी गवारा नहीं किया ये लोग थे। और फिर इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है, इसमें इस पे इजाफा करता हूँ कि आज इमाम अहमद को 1200 साल गुजर गए। इस्लाम 1400 साल तारीख में आज तक किसी शख्स का इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ जितना अहमद इब्ने हम्बल का हुआ। आज का ज़माना जो टेलीविज़न का, रेडियो का, टेलीफोन का, अखबारात का, वायरलेस का ज़माना है। पल भर में एक जगह की खबर दूसरी जगह और पल भर में एक जगह के लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। आज तक किसी शहनशाह का, किसी बादशाह का, किसी बड़े से बड़े आदमी का इतना बड़ा जनाजा आसमान से नहीं देखा जितना बड़ा जनाजा अहमद इब्ने हम्बल का देखा।